یار یہ امام صاحب کو کیا ہوا ممبر میں بیٹھ کے کیا کیا شروع کر دیا؟ کیوں؟ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ یہ اپنی مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے، پھر اولاد کی محبت میں ڈوبے ہوئے، تو مال اور اولاد کی محبت میں ڈوبنے سے وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آئے ایمان والو، تم اپنے اموال اور تمہارے اولادیں تمہیں اللہ کی ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک بھائی میرے سے پوچھتا ہے امام صاحب بتاؤ یار میرے اسکول کی بچوں کی خرچہ ہے مہینہ میں دونوں کی تقریباً دونوں تینوں چاروں بچے 5 بچے پڑھ رہے ہوتی ہیں 30,000 35,000 روپیہ، میرے مکان کے کرایہ 30-35,000 ہے، ابھی گھر کے ریشن بھی ہے، دیگر شروع سامان ہے، ڈاکٹر کی علاج ہے، دوائی درود ہے، اب میں جو یہ پیسہ لیتا ہوں میرے لیے تو جائز ہوگا نا؟ میں نے بولا کیوں بھائی تمہارے لیے جائز ہوگا؟ اب ایک بندے کو کہہ دو کہ بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو وہ حرام تو سمجھتے، حرام ہی نہیں سمجھتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتی ہیں، حرام کھا رہے ہوتی ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھ رہے، اگر آپ بولو گے اس کو غصے آ جائیں گے۔ یار یہ امام صاحب کو کیا ہوا ممبر میں بیٹھ کے کیا کیا شروع کر دیا؟ کیوں؟ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ یہ اپنی مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے، پھر اولاد کی محبت میں ڈوبے ہوئے، تو مال اور اولاد کی محبت میں ڈوبنے سے وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آئے ایمان والو، تم اپنے اموال اور تمہارے اولادیں تمہیں اللہ کی ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آئے ایمان والو، کہ ایسے نہ ہو کہ تم مال اور اولاد کی محبت میں بڑھ کر نہ اللہ کی ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ لا تلھکم یعنی لا تغافلکم، غفلت میں نہ پڑ جاؤ، غافل نہ ہو جاؤ اللہ کی ذکر سے۔ تو اللہ کی ذکر سے غافل ہونے کا میرے دوستوں فرض واجبات جن کی ادائیگی ہر ایمان پر لازم ضروری ہے، لیکن اپنے فرض کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ دیکھو مال کی محبت میں بڑھ جاتے، کاروبار میں، بزنس میں لگ گیا یا کسی کام میں لگ گئے، فرض کی فکر نہیں ہوتی، نہ واجبات کی فکر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں کہ انسان اگر صحیح طریقے سے فرض اور واجبات کو ادا کر لے اللہ کے سامنے تو جواب دے دے، مگر وہ مال کی محبت میں اتنی بڑھ گئے ہیں، اپنی اولاد کی محبت میں اتنی بڑھ گئے، تو اولاد اور مال کی وجہ سے میرے دوستو اللہ کی ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اس کا فکر نہیں ہوتی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پھر اگر تم نے ایسے کر لیا، مال اور دولت میں پڑھ کر، مال کمانے کی محبت میں بڑھ گئے یا اولاد کی وجہ سے اگر تم نے اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے تو سمجھ لو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر ایسے لوگ بہت بڑی خسارہ میں ہوتے ہیں۔ یہ خسارہ میں میرے دوستوں دیکھیں آگے، اب میں آخری اخروی زندگی کو چھوڑ کر، اپنے دائمی زندگی کو چھوڑ کر یہ فانی زندگی کے پیچھے لگ گئے، اور پھر وہ مال کی محبت میں پڑھ کر نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز اس کا کوئی فکر نہیں ہے، وہ اندھے ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے بھائی؟ اندھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت اس کی دلوں سے، وہ اطمینان قلب سے اس کو فارغ کر دیتے اللہ رب العزت، کہ وہ جتنا بھی مال کماتے رہے گا نا، لیکن اس کے دل کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، وہ
इत्मीनान से फारिग हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फिर कल क़यामत को अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें नाबीना करके उठाएंगे। तो वो कहेंगे या अल्लाह, मैं तो दुनिया में आंखों वाले था, मैं तो सब कुछ दिखता था, आज मैं नबीना क्यों हूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि आतत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुंसा, कि तेरी पास हमारे आयातें आए मगर तूने उनको भुला दिया। हमारे बहुत सारी निशानियां हैं, यानी उनकी तरफ देखा भी नहीं तूने, लिहाजा आज तेरी साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। तूने मुझे बुला दिया, मैं भी तुझे बुला दूंगा और तुम्हारी कोई फरियाद अर्जी नहीं होगी। इसी तरह गोया कि दुनिया को, मेरे दोस्तों, दुनिया के कारोबार में इतनी तुम गर्क हो गए हो कि अल्लाह की याद को तुमने फरामोश कर देने वालों में शामिल हो गए हो। इसी वजह से तुम खसारे में, दुनिया में इतने डूब गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरावी है कि इंसान का माल और उसकी औलाद फित्रे का बायस। क्या है भाई? फित्रे का बायस। माल और औलाद, ये दोनों फितना है। औलाद इंसान को बुग़्ल फरामदा करता है और वह औलाद की खातिर जमा करने में लगा रहता है। हाँ, हर बच्चे के लिए अपना मकान बना लो, हर बच्चे के लिए गाड़ी हो जाए, हर बच्चे के लिए अपना मकान हो जाए, इतना फिक्र होती है मेरे दोस्तों। ना हलाल की तमीज, ना हराम की तमीज, ना जायज ना नाजायज, ना पाकीज़गी ना गंदगी, किसी चीज की कोई तमीज नहीं। डूबे हुए हैं मेरे दोस्तों। फराइज वाजिबात में भी खर्च नहीं करते। अल्लाह के घर के लिए खर्च करने के लिए बोलो तो नहीं कर सकते। अरे उसकी दिल ही नहीं मानती है भाई, माल की इतना मोहब्बत है। अभी समझ लो सरकारी मस्जिद है, मस्जिद की मोटर खराब हो गया, कोई बल्ब उड़ गया, एक मिसाल दे रहा हूं, एक पंखी खराब हो गई। पूरा टाउन के अंदर ऐसे कोई नहीं है कि वो अपने हलाल कमाई में से जो है ना 500 रुपए लगा ले। अपनी मोहल्ला की मस्जिद को देख लो, अपने मोहल्ला की मस्जिद को। चलो ये तो टाउन की मस्जिद है कि भाई इमाम साहब टाउन की मस्जिद का कह रहे हैं। अल्लाह के बंदे माल की मोहब्बत में ऐसे पड़ गए वो, ना हलाल की तमीज है ना हराम की तमीज है। माल कहां से आ रहा है? सीमेंट लो। अल्लाह ने फरमा दिए कि फौलाइका हुमुल खासिरून, ये बहुत बड़ी खसारा में है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में है मेरे दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फितना माल है, मेरे उम्मत का फितना माल है। जो हराम कमा रहा है उससे पूछो, आप बोल भी नहीं सकते हो कि भाई ये हराम है, अब बोल भी नहीं सकते ये नाजायज है। मेरे दोस्तों, जिसकी पास जो अथॉरिटी है वो अपना मर्जी का कमा रहा है, अपना मर्जी का खा रहा है। एक दुकानदार दुकान लगा रहे होती है, एक ठेले, वो पूरा दिन कितनी कमाता है, कितनी कमाते हैं, कितनी। एक बंदा पूरी लगा रहे, कचौड़ी जो बोलते, एक बंदा और कोई छोले लगा रहे। अब तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम इतनी छोले और इतनी कचौरियों से उठाकर लेकर आए, पूरा दिन का कमाई तुमने खा गए। ये हराम खो, ये हराम खोरी करते हो। ये जिस्म की तुम्हारे खून जो बन रहा है मेरे दोस्तों, ये हलाल की खून है, ये हराम की खून है। फिर अपने औलादों के लिए, घरों के लिए भी बंद के लेके जाते हो। सोचो, ये तुम्हारे मुख्तसर जिंदगी है, ये थोड़ी सी जिंदगी, कर क्या रहे हो तुम? बहुत बड़ी खसारा में निकल कर आ जाओ खसरे से। फिर अल्लाह फरमा रहा है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने कि हलाल हराम, जायज नाजायज की तमीज बाकी नहीं रहती है। ऐसे लोगों को अल्लाह को बुला देते हैं, अल्लाह के हुक्म को बुला देते हैं, शरीयत के हकाम को बुला देते हैं। अफसोस, सदा अफसोस। क्या है ये तुम्हारी जिंदगी, क्या है ये तुम्हारे औलाद, क्या है ये तुम्हारे माल? तुम्हें सब कुछ छोड़कर दुनिया से जाना है खाली हाथ, एक नेक अमाल और बदामल को लेके जाओगे, बाकी कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सोचे हो तुमने हराम की पैसों से कितने ऊंचे गड्ढे बनाया,
حرام کی پیسوں میں سے آپ نے دروازوں کی بٹن کو بھی سونے کا لگا رہے ہو، حرام کی پیسوں میں سے کیسے گاڑیوں میں چل رہے ہو، اور کتنی زبردست گدے اور کمبل لے کر اڑ کے سوئے ہو۔ ایسی سردی کے اندر اگر تمہیں 3.5 ہاتھ مٹی کے نیچے ڈال دی جائے، تمہاری یہ فکر نہیں ہے؟ کہاں گیا میرے کمبل؟ ہے سردی کے اندر، اللہ اکبر، یہی میرے زندگی کی خاتمہ ہے۔ میرے دوستوں، عزیز و اقارب، تمہارے چاروں طرف سے کوئی روئیں گے، کوئی آنسو بہیں گے، یہیں ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانا، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ، اگانا بے گانا مل کر اور روئیں گے سب جمع ہو کر، لے جاویں گے گورستان میں۔ ارے ناداں پردیسی، پردیسی ہو، تمہیں یہ سوچ نہیں ہے کہ بھئی کس چیز کی مال تم کماتے ہو، کس چیز کی مال تم کھا رہے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ تمہارے آخری ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہی قبر ہے میرے دوستوں۔ یہاں رہ سکتے ہو ساری زندگی کے لیے؟ نہیں۔ آگے فرموان فکو مما رزقناکم، منافق لوگوں میں سے میرے دوستوں کہ محتاجی پر خرچ کرنے سے منافق منع کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا مومنین کو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو مال میں نے تمہیں دیا اسی مال میں سے خرچ کرو۔ کیا مال تمہارے ہیں کہ تم کماتے ہو، یہ کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، جتنا بھی کچھ کرتے ہو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ نے دی ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ مال اور اولاد یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ پھر تم کہتے ہو ہم اپنے محنت سے، ہم اپنے ہنر سے، ہم اپنے چلاکیوں سے، ہم اپنے کاروبار سے کمایا۔ نہیں، اللہ نے فرما دی کہ اپنے زندگی میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ بھئی یہ مال تو میرا ہے، یہ مکان تو میرا ہے، یہ جائیداد تو میرا ہے، کہ تم اتنی بڑی مالک بنتے ہو۔ آخری آج میرے دوستوں، آج کے لیے مگر اللہ نے آخری راستہ بھی بتا دی کہ من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ ایسے وقت آئے گا جب تم جاؤ گے تو کہو گے یا اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، میں نیکی کی کام کر آ جاتا، اللہ کے راستے میں لگا دیتا، مسجدوں میں لگا دیتے، مدرسوں میں لگا دیتے، راستہ بنا لیتے، ارے صدقہ کر لیتا، ہے تھوڑی وقت دو۔ کہا کہ نہیں، آپ وقت نہیں ملنے والے، اب یہی تیرے وقت ختم، اب تجھے موقع نہیں ملا گا، تو موت سے پہلے تیاری کر لو۔ موت سے پہلے اللہ پاک پروردگار عالم آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ سورت کی آخری ہے، اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام سے تمیز کرنے کے توفیق عطا فرمائے، جائز نجائز کو تمیز کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حلال رزق کھلائے، حلال مال کھلائے، حرام سے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔